تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے عجلت میں صورت میں ہوئے جو رولنگ دی وہ غیر آئینی، غیر شفاف، بد نیتی پہ مبنی اور غیر قانونی تھی۔ ہم نے مل کے ان کو ایسے الیکشن ہرانا ہے جس طرح ایک ہی دفعہ پاکستان ٹیم ہندوستان میں میچ جیتی، یہ امپائروں کے باوجود ہم نے میچ جیتنا ہے۔ دیگر کی لائی ہوئی نااہلی سے ہے، نالائکی سے ہے، بے روزگاری سے ہے، اس انتشار سے ہے جس کا نام ہے فتنہ خان۔ تحریک انصاف بیرونی سازش کے ثبوت دینے میں ناکام رہی سپریم کورٹ نے عمران خان کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب میں ضمنی الیکشن کا مارکا کون جیتے گا؟ پوچھیں گے رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی سے، رہنما تحریک انصاف ملکہ بخاری سے اور سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان بار بار اپنی حکومت کے خاتمے کی جو وجہ ہے اس کو بیرونی سازش قرار دیتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے بیرونی سازش کے بیانیے کو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے ایک ٹھیس پہنچی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل اسپیکر رولنگ کیس اور تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس پورے کیس کے دوران بینچ کے سامنے خفیہ سائفر کا مکمل متن پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی تحریک انصاف بیرونی سازش کے شواہد دے سکی ہے۔ جو اس فیصلے میں کہا گیا ہے، لیٹس ہیو اے لک۔ ڈیپٹی اسپیکر نے آئینی اختیارات کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد آئین کے تحفظ کے لیے عدالت نے 3 اپریل کو از خود نوٹس لے لیا۔ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان نے عوام کو غیر قانونی طور پر عام انتخابات کی طرف دھکیل دیا۔ ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہوا جس نے ہر شہری کو متاثر کیا۔ ہم حکومتی وکیل کی جانب سے سائفر کا مکمل متن ظاہر نہ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سائفر کو عدالت کے سامنے تحریک عدم اعتماد کے مسترد کرنے کے دفاع میں استعمال کرنا غیر مناسب ہوتا۔ اس سائفر کا تعلق سفارتی تعلقات اور قومی سلامتی امور سے جڑا ہوا ہے۔ ان معاملات پر ایگزیکٹو کو پالیسی اور سیاسی ضروریات کے تحت رد عمل دینا ہوتا ہے۔ قومی سلامتی امور پر حکومتی فیصلوں کا جائزہ لینے کا محدود عدالتی اختیار موجود ہے۔ سائفر کا متن بینچ کے سامنے نہیں رکھا گیا اور نہ ہی ان ممبران قومی اسمبلی کو دیا گیا جن پر پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ عدالتی بینچ یا قومی اسمبلی کو کوئی ایسے شواہد بھی نہیں پیش کیے گئے جن میں مبینہ سازش کا حصہ بننے والے ممبران کے نام ہوتے یا پھر کسی قسم کی سازش کے ثبوت ہوتے۔ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ میں معاملے کی انکوائری کی تجویز ثابت کرتی ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کو بیرونی سازش سے متعلق جو مواد دیا گیا وہ یا تو نامکمل تھا یا پھر سازش کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ سائفر 7 مارچ کو موصول ہونے کے باوجود حکومت نے اس معاملے پر کوئی تفتیش نہیں کروائی اور نہ ہی 28 مارچ اور 31 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس متن کا کوئی حوالہ دیا۔ اس کی جو دیگر ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مگر نظر یہی آ رہا ہے اب اوورال کہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ تھا اور ڈیز بیفور الیکشن ان پنجاب یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کیا اثر کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ملکہ بخاری صاحبہ تھینک یو سو مچ، اور آپ کا تو لاء کا بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ جو کہا ہے کورٹ نے، اس میں کچھ باتیں مثلاً یہ کہ کیا اسپیکر خود شور تھے کہ یہ سازش ہے بھی نہیں ہے، پھر یہ والی بات کہ آگے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے ان کو کبھی پورا متن دکھایا ہی نہیں اور زبردستی ملک کو آپ نے الیکشنز کی طرف دھکیل دیا۔ یور کامنٹس۔ بہت شکریہ فریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف آئینی ادارہ
پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ فیصلے سے اختلاف کر کے اپنا جو تجزیہ ہے اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کریں۔ پہلے تو اعلیٰ عدالت، محترم اعلیٰ عدالت کے فیصلے نے پاکستان کے اندر ابہام اور آئینی پیچیدگی زیادہ پیدا کر دی ہے۔ ہماری یہ متفق رائے ہے کہ اگر اعلیٰ عدالت اس طریقے سے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 69 کو واضح طور پر اس کے اندر انٹرفیرنس نہ کرتے اور پارلیمان کی پروسیڈنگز جو ہیں اس کے اندر اثر انداز نہ ہوتے تو آج پاکستان کے اندر جو آئینی صورتحال ہے وہ مختلف ہوتی اور جمہوری تقاضے بھی اور جمہوریت بھی مختلف طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوتی۔ پہلا تو ہمارا یہ تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اتفاق نہیں کرتے اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس سے اور باقی محترم ججز سے کہ ہم نے شواہد کو پیش نہیں کیا۔ دیکھیں، جب یہ مراسلہ یا سائفر سامنے آیا تو صدر پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ سائفر بھیجا۔ اس خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے، سب کے رانا ثناء اللہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کو آزادی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ان سے ان کا آئی ڈی کارڈ یا شناختی کارڈ لے لیا جائے، تو رانا ثناء اللہ کی فاشسٹ سوچ کے اوپر نہیں جائیں گے، آئین کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کو یہ سائفر بھیجا گیا تو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد تھی کہ ہم لوگ بھی تھے وہاں پر جب یہ اس کی ڈیٹیلز شیئر ہوئی، لیکن متن نہیں دیکھا۔ کیا متن نہیں شیئر کیا گیا؟ سائفر کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی ایک کاپی بھیجی گئی تھی اور درخواست یہ تھی کہ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ ایک کمیشن جو ہے اس کو بنا دیجئے۔ کمیشن نہیں بنایا گیا، اس سائفر کا مطالعہ بھی نہیں کیا گیا صحیح طریقے سے اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری بھی آگے نہیں بڑھی۔ تو آپ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر ابہام ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے شواہد نہیں دیے، دوسری طرف آپ کے پاس جو مراسلہ یا اختیار ہے آپ اس کو بھی پوری طرح سے پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں لے کر آ رہے۔ دیکھیں، ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ تھی، اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا، پاکستان کی ساری عوام کے سامنے اس کی کاپی نہیں آ سکتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، غالباً آج بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سازش ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر واضح مداخلت ہے، ایک سازش ہے منتخب وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے مستعفی کروانے کی، اور افسوسناک ہے کہ ماضی میں کمیشن بنائے گئے، پاناما کمیشن بنایا گیا اور اس وقت اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اور ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کمیشن بنائے بغیر اس اختیار کو استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کے اقدام کے خلاف یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ ہماری دانش میں یہ افسوسناک فیصلہ ہے اور اس سے پاکستان کو جو جمہوری نظام ہے وہ کمزور ہوگا۔ اور ایک اور بات کر دوں، آبزرویشن فواد چودھری نے بھی دی کہ پاکستان کی عوام ضمیر کے جاگنے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، احترام کرتے ہیں اعلیٰ عدالت کا، لیکن ضمیر جاگنے کے بہت سارے مواقع آئے تھے۔ جب سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشی ہو رہی تھی تو ضمیر کو جاگنا چاہیے تھا۔ جب 25 مئی کو ڈی چوک پر خواتین کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی اور آئین شکنی ہو کر پاکستان کے آزاد شہریوں کو ان کا آزادی رائے کا اظہار ان سے چھینا جا رہا تھا، تب کیوں نہیں ضمیر جاگا؟ تو ضمیر جاگنا بھی سلیکٹیو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو بات آرٹیکل 6 پہ چلی گئی ہے۔ پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو رولنگ تھی ڈپٹی سپیکر کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، اور انہوں نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ اب یہ پارلیمان پہ منحصر ہے یا حکومت پہ منحصر ہوگا کہ وہ اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ آرٹیکل 5 جو ہے، جو کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو پابند کرتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی تابعداری کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اور اسی حوالے سے جب آئین شکنی ہو، آئین سے روگردانی ہو اور اس طرح گریو نیچر کی ہو تو پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب کارروائی جو ہے جو آرٹیکل 6 کے اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ ہونی چاہیے۔ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ اینڈ حبیب اکرم صاحب، آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پر سائفر کی بات ہوئی، پہلے کچھ جرنلسٹ سے شیئر کیا گیا۔ یہ اب اس فیصلے کے بعد کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سائفر تھا نہیں یا سازش نہیں تھی، یا پھر اس کا جو متن ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟
دیکھیے فریحہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ عدالت نے کیا کہا ہے۔ عدالت نے اس مراسلے کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ مراسلہ غلط ہے، عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ مراسلہ ٹھیک ہے، اور عدالت نے البتہ جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک حوالہ دیا گیا، سازش کا حوالہ دیا گیا، لیکن اب نظر بظاہر وہ ایسا نہیں لگتا کہ سازش ہوئی ہے۔ اب جب ایک ڈاکومنٹ کو فیصلے کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس کے اوپر غور و خوض نہیں کیا گیا، یا اس کی ویراسٹی کو چیک نہیں کیا گیا، تو فریحہ کیسے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یا عدالت کے لکھے ہوئے فیصلے سے ہم کس طرح یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ مراسلہ تھا ہی نہیں، یا اس مراسلے کے اندر جو کچھ تھا غلط تھا۔ تو لہٰذا عدالت نے تو واضح لفظوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں دے رہے۔ اب جہاں تک سازش کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ وہ فورم ہے جہاں پہ سازش کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا۔ اب اس کے بارے میں قانون دان زیادہ اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں ایک قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ سازش کا فیصلہ، سازش تھی یا نہیں تھی، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں نہیں ہونا تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے قوانین میں ایک پروسیس ہے کہ کیسے چلنے ہیں، اس میں پولیس نے، تفتیش نے کیسے انوالو ہونا ہے، پھر اس نے کس بینچ کے پاس جانا ہے، پھر آخر کار اس کی اپیل جو ہے وہ عدالت کے پاس جاتی ہے، تو اعلیٰ عدالت میں جاتی ہے۔ تو یہ جو اس فیصلے میں اگر یہ حکمن لکھ دیا گیا ہے یا واضح طور پہ یہ بات کر دی گئی ہے کہ سازش سرے سے تھی ہی نہیں، تو پھر اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اعتراض ہے اس فیصلے کے اوپر، اس کو بھی تھوڑا ویٹ مل جاتا ہے کہ کیا سازش ان کے سامنے پیش کی گئی، کیا سپریم کورٹ نے دوسری طرف سے پوچھا کہ سازش کیا تھی، پھر جواب الجواب، اور پھر کوئی باقاعدہ تفتیش انکوائری ہوئی۔ تو جب ایسا ہوا ہی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سازش ہوئی یا سازش نہیں ہوئی؟ حبیب اکرم صاحب، آپ کی اپنی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، آپ کا اپنا انالیسز، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے؟ کیونکہ ایک تو یقیناً سورس سب کا پرائم منسٹر اس وقت کے تھے، مگر اور بھی دیگر ذرائع تھے، اس میٹنگ میں اور لوگ بھی موجود تھے، کچھ لوگوں کے امریکن جرنلسٹ سے بھی رابطے ہوئے، کچھ لوگوں کے وہاں پہ جو ملٹری اٹیچی موجود تھے ان کا بھی سورس بنا۔ آپ کی نظر میں کیا تھا یہ؟ فریحہ، اس وقت آپ نے مجھے یہ سوال پوچھ کے نا، آپ حالانکہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے، آپ نے اینکر ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور مجھے اینالسٹ ہونے کی وجہ سے کارنر میں دھکیل دیا کہ اب میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ نو کامنٹ۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں کم از کم اس میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہم موجود تھے، کابینہ نے ایک کاغذ کو یہ کہا کہ اس کاغذ میں سازش کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ کب ہوئی، اور پھر اس کو کنوین کس نے کیا، اور اس کو بھی وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیئر کیا۔ اس کمیٹی کی جو پریس ریلیز ہے وہ دیکھ لیں، وہ کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس کو چیئر کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، وہ دوبارہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم پہلے والی پروسیڈنگز کو انڈورس کرتے ہیں، اور لیکن ہمیں اس میں سازش کا ثبوت نہیں ملا۔ اب یہ جو لفظ ہے سازش کا ایک مطلب آپ ایڈجیکٹو ہے، ایک مطلب آپ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، میرے لیے کچھ ہو سکتا ہے، اور عدالت کا جب تک کوئی حکم نہ آ جائے تو ہم دونوں اپنے اپنے مطلب پر اٹکے رہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا یہ سازش تھی، کیا یہ سازش نہیں تھی؟ میں ان دونوں سوالوں کے جواب یقین سے نہیں دے سکتا، اور اگر آپ میرے سے خالصتاً پوچھیں کہ کیا کہیں ایسے امکانات کس چیز کے زیادہ ہیں، تو میں کم از کم ان لوگوں میں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امکانات سازش کے ہونے کے۔ رائٹ، ناہید ہاشمی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ آپ کو بھی یہ ایج حاصل ہے کہ آپ کو لیگل بیک گراؤنڈ ہے، سو آج کے فیصلے پر کیا آرٹیکل 6 کی کارروائی سے آپ متفق ہیں؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے کا فیصلہ کیا تو ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے، تفصیلی فیصلے میں سابق حکومت کی آئینی خلاف ورزیوں کا
برملا اظہار ہو چکا. جی نہال ہاشمی صاحب کیا آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو نہیں بنانے جا رہے ہیں، مگر عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. انہوں نے کہا پارلیمان ڈیسائیڈ کر لے، پارلیمان ڈیسائیڈ کرے. لیٹ می فنش. دیکھیے ہم نے تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے یہ نہیں کہا کبھی کہ ہم آرٹیکل 6 میں کے تحت ان لوگوں کو ہم ٹاسک پہ لیں گے، ہم نے نہیں کہا. مگر جب ایک ڈائریکشن، یہ ہماری پابندی ہے، ہم وی آر سپوز ٹو اوبے. آپ کوئک نہال ہاشمی صاحب، اضافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ پارلیمان اس کے اوپر بحث کر لے، اضافی نوٹ میں. ٹھیک ہے، نوٹس میں کیا ہے یا پورے ججمنٹ میں کیا ہے، ان ساری چیزوں کی ایک ہی پوائنٹ ہے. وہ نقطہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کو انووک کیا گیا. یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ کہاں پوائنٹ ہے؟ یہ پوائنٹ ہے. آرٹیکل 6 کا ذکر اگر ججمنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے معنی برچ کیا گیا ہے نا کانسٹیٹیوشن کو، اور اس پہ کردار بتایا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کا، اس میں کردار بتایا گیا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں کردار بتایا گیا ہے پریزیڈنٹ کا. جب یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ تو پوری دنیا میں ایک رواج ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز سے کوئی مطمئن نہ ہو فار دا لارجر انٹرسٹ اور اینڈ آف دا جسٹس، پھر وہ پولیٹیکلی جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. تو اب یہ بال جو ہے حکومت اور پارلیمنٹ دونوں کے کورٹ میں. مگر اس سے ہٹ کے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں، عدالت کے حکم پہ مشرف کے خلاف بھی قانون کے خلاف بھی انیشیٹ کیا گیا تھا آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ. تو اگر مشرف کے خلاف کیا جا سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر مشرف کے خلاف کیا جا سکتا ہے تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک آن ویلیو بات ہوگی. بٹ کوئک ریمائنڈر سر، کچھ دن پہلے حمزہ شہباز کے لیے بھی ایک اضافی نوٹ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عثمان بزدار چیف منسٹر ہو سکتے ہیں. سو اضافی نوٹ کی ذرا ویلیو کو بھی کلیئر رکھیں. سن لینا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کل آپ ہی کے پروگرام میں آپ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود آپ نے ڈپٹی اسپیکر اور عمران خان صاحب کے خلاف کیوں کارروائی انیشیٹ نہیں کیا. نہال ہاشمی صاحب، اضافی نوٹ کی حیثیت ڈائریکشن کے برابر ہے؟ نہیں، یہ اضافی نوٹ ہے؟ نہیں، ڈائریکشن کے برابر نہیں ہوتا ہے. یہ تو پھر ڈائریکشن نہیں ہے، اضافی نوٹ ہے. بٹ آپ کریں کارروائی اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، بٹ یہ بات کلیئر ہے کہ یہ اضافی نوٹ ہے. آئین کو جو لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کے آئین کی جو ڈیفینیشن کے لیے سب سے بڑھ کے کوئی ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، ابھی میری بہن ملکہ کہہ رہی تھی کہ ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا، تو کیا تلوار کے زور پہ ختم کیا گیا؟ ایک پروسیس، ایک کانسٹیٹیوشنل کہ جناب پارلیمان ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا، اس میں موصوف ہار گئے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جن لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا کیا وہ پاکستانی نہیں ہے، کیا وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہے، کیا وہ الیکٹڈ نہیں تھے، نہیں ہے، اور کیا انہیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اور کیا انہوں نے کئی غیر پارلیمانی اقدامات کیے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا. تو پھر اس رونا کو ہمیں دکھ سمجھ میں آ رہا پی ٹی آئی کے، اس رونا دھونا کو بند کر دینا چاہیے. اور جواب مردی سے اگر یہ کہتے ہیں کہ اسپورٹس مین ہے تو اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے غلطی کی، شکست ہو گئی، مار کھا گئے، ہار گئے، اس کو جواب مردی سے قبول کریں اور آنے والی پروسیس کو ٹھیک کریں اور بتائیں کہ قوم کو بتائیں کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ویری انٹرسٹنگ. ہم ایک اور چیز دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر، کیونکہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر نے یا وہ متفق نہیں تھے اس بات سے کہ سازش ہے، یا ان کے پاس پورا مواد نہیں تھا بیسڈ آن دا آبزرویشن، کہ انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق کرائی جائے. تحقیق کرانے کے حوالے سے اس سے پہ یہ لگتا ہے کہ کورٹ بالکل شور ہے اس حوالے سے
کہ یہ سازش نہیں ہے اور وہ فیصلے میں نظر آ رہا ہے. مگر کیا یہ مراسلے کے حوالے سے جو ایمبیگوٹی ہے یہ اسپیکر کے دل میں تھی؟ یہ سوال جب ہم نے فارمر اسپیکر سے پوچھا انہوں نے کیا کہا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ذرا دیکھیے. کب آپ نے مراسلہ پڑھا؟ مراسلہ مجھے پہنچا کوئی 10 بجے کے قریب، اور میں نے جو ہے نا جو پورا پڑھا تو میرے لیے وہ بہت ناگوار گزرا. لیکن جو پہلے ڈیپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی اس مراسلے کی بنیاد پر، اس میں آپ کا نام تھا، تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا مراسلہ تو وہ کیسے رولنگ دی؟ ایک تو جب مجھے خان صاحب نے تھرو کیبنٹ جو اور پبلک میں یا میڈیا میں تو میں نے پڑھا تھا. ایک میرے پاس آفیشلی آیا جو صرف اسپیکر کے لیے تھا، تو پھر میں نے بہت ڈیٹیل سے دونوں چیزیں، وہ تو آپ سب نے پڑھا تھا جو کیبنٹ کے منٹس کی تو آیا تھا. تو خان صاحب کے اوپر میرا اعتماد تو تھا بھی، پھر جو سارے پبلک میں آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہماری مورل رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ملیکہ بخاری صاحبہ، جب کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ رولنگ دی تھی ڈیپٹی اسپیکر نے، انہوں نے سائفر کا متن نہیں پڑھا تھا، یہی بات فارمر اسپیکر کہہ رہے ہیں، تو یہ بات تو پھر ٹھیک ہے ان کی؟ نہیں، دیکھیے اسپیکر صاحب دو باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن کن طریقہ کار سے آئی. ایک تو منٹس آئے ان کے پاس، اور ایک آفیشیلی ان کو مراسلہ ملا اس کی کاپی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ غالباً 3 لوگوں کے پاس اس کی کاپی تھی موجود. 9 اپریل کی رات کو کاپی آئی ہے جی، جو موجود تھی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اسپیکر صاحب کے پاس، وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، اور آرمی چیف کے پاس. غالباً یہ 3 شخصیات ہیں جن کے پاس اس کی کاپی جو ہے. لیکن وہ کوڈڈ سائفر جو تھا وہ بعد میں پڑھا ہے رولنگ کے، رولنگ سے پہلے نہیں پڑھا تھا انہوں نے. دیکھیے جو منٹس ڈاکیومنٹ ہوئے اس کے مطابق جیسے میں نے سنا ہے، وہ کہتے تھے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ایک سازش ہوئی ہے، اسی لیے میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا جو مجھے سمجھ آیا ہے. لیکن اگر بات کی جائے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جیسے حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ اگر کسی چیز کے اندر انویسٹیگیشن یا تفتیش کا عمل جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوا ہے، کسی ایجنسی سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے، کوئی شواہد جو ہیں وہ زیر غور آئے ہی نہیں ہیں، کیا اس بات سے جیسے حبیب اکرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بٹ جسٹس مندوخیل بھی اپنے اضافی نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جب ایمبیگوٹی تھی تو بحث کرواتے. آپ نے اس پہ میں جواب دیتی ہوں. دیکھیے ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے پاکستان کے پارلیمان کا، جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بریفنگ دی اور ممبران پارلیمنٹ نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس کے اندر اس چیز کو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز نے اس چیز کو زیر غور نہیں لے کے آئے کہ ہم نے ایک موقع دیا اور کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر آپ آ کر یا تو مراسلے کی کاپی دیکھ لیں یا آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے اس کا ایک پورا بریفنگ لے رہے، کیونکہ وہ صحیح شخص ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بیٹھے، انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ دی. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پارلیمان کے اندر یہ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی جس کا پارلیمانی اپوزیشن کے اس وقت کے اپوزیشن کے ممبرز نے بائیکاٹ کیا، اور 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی اور اعتراف کیا گیا کہ جو مراسلہ ہے ہوا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف کیا گیا کہ اس حقیقت کے مطابق ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی ہے. مداخلت اور سازش کا جو سفر طے کرنا ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے طے نہیں کرنا، وہ سفر پاکستان کی اعلیٰ عدالت اور عسکری قیادت یا ایجنسیز نے طے کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. ایک کمیشن بنانے کے ذریعے شواہد لینے ہیں اور پوچھنا ہے کہ کیوں ممبران پارلیمنٹ سابق اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ امریکن ایمبیسی کے اندر جاتے رہے. ایسا کیوں ہوا کہ نو کانفیڈنس موشن سے ایک دن پہلے جو مراسلہ ہے وہ آیا اور اس کے اندر نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو مینشن کیا گیا. بہت سارے اہم سوال ہیں جو پاکستان کی عوام فریحاں پوچھ رہے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نہیں پوچھ کے پاس. دس از دا کوسچن حبیب اکرم صاحب. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے الیکشن ہونے والے ہیں، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو انتخابات ہیں یہ جنرل الیکشن سے زیادہ اہم ہے، مگر جو اس وقت سیاسی تناظر بن گیا ہے، کیا اس فیصلے کا، اور آپ نے آن روڈ جا کے دیکھا ہے، بہت سارے اور سروس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کی کیا آبزرویشن ہے پنجاب میں اس وقت کس کی پوزیشن کدھر ہے اور اس فیصلے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے رزلٹ والے دن؟ فریحہ مجھے لگتا ہے کہ آج آپ نے سارے مشکل سوال مجھ سے ہی پوچھنے ہیں. آپ نے جو فیصلے کی ٹائمنگ والی بات شروع کی ہے، اب اس پہ میں کیا عرض کروں، لیکن میں کچھ باتیں ضرور کرنا چاہوں گا یہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے. مثلا
ایک ایسی ٹائمنگ پہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جناب جو 5 ڈیفیکشن والی سیٹیں ہیں وہ پتہ نہیں کس قانون کے مطابق، پتہ نہیں کس منطق کے مطابق وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، بلکہ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد ان کی دوبارہ اسیسمنٹ ہو کے ان کی تقسیم ہوگی۔ اب مجھے اس فیصلے کی ٹائمنگ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹائمنگ کسی کی سائیڈ لینے کے لیے رکھی گئی تھی۔ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اسی طرح پھر الیکشن تک ہم جاتے ہیں تو الیکشن آج جس تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں، آج ہے 14 تاریخ، ایسا ہی ہے نا جی؟ میں ذرا کنفرم کر لوں، 14 تاریخ ہے، تو 14 تاریخ میں ابھی ایک دن آگے ہے جب ہم پیٹرول کی پرائسز میں رد و بدل کریں گے۔ اوگرا 15 دن بعد پرائسز کی رد و بدل کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کو یہ خبر 2 دن پہلے حکمران جماعت کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے موصول ہونا شروع ہو جائے کہ پیٹرول کی پرائسز نیچے جانے والی ہیں، تو کیا اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا یہ ایسا راز ہے کہ جس کو 2 دن 3 دن پہلے ہی آپ پھیلا دیں تاکہ جس نے بائنگ کرنی ہے، جس نے سیلنگ کرنی ہے؟ کیا اس سے کیا مقصد، کیا مطلوب تھا، سوائے اس کے کہ آپ الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں؟ اس کے بعد پھر آپ بات چھیڑتے ہیں کہ ایک خاص وقت میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ 100 یونٹ تک بجلی کو یوں چینج کریں گے، وہ چینج کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو ایسا کر دیں گے کہ وہ فری ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن بلاتا ہے، وزیر اعلیٰ کو بلاتا بھی نہیں ہے، بلکہ ہلکی سی چپت جیسے بچے کے منہ پہ لگاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس طرح کی آپ محبت سے کہتے ہیں کہ دیکھو آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اچھا، اب یہ جو سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کیا ان کے کوئی سیاسی نتائج ہونے تھے یا محض اتفاق ایسا ہوا کہ سارے کے سارے واقعات ایک خاص ترتیب میں رونما ہو گئے؟ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ ٹائمنگ والے سوال پہ مجھے یہیں پہ رک جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کافی انٹرسٹنگ معاملات ہو رہے ہیں۔ صاحب بہت کچھ کہہ بھی گئے اور نہیں بھی کہا، انہوں نے کافی کنیکٹ دی ڈاٹس کرنے، عقل مندوں کے لیے اشارے ہیں اس کے اندر بہت سارے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ نہال ہاشمی صاحب، پنجاب کے الیکشن میں اب بہت ساری جگہوں پہ سروس بھی یہ کہہ رہے ہیں، دیگر جگہ پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی تو کھل کے ہی کہہ رہی ہے کہ بہت ساری جگہوں سے آپ کو مدد ہو رہی ہے۔ فریہ، ایک تو میں پچھلے آپ کے جو سیگمنٹ تھا اس کے حوالے سے جی ضرور یہ دیکھیے، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن از سم تھنگ ڈفرینٹ اور سازش از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ پچھلے پروگرام میں میرے حبیب اکرم صاحب اور خاص کر کے ملائکہ بہن نے اس کو گڑبڑ کر دیا۔ یہ دونوں الگ چیز ہے، سازش ایک الگ چیز ہے اور جو وائلیشن ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ الگ چیز ہے۔ جو آرٹیکل 6 کا ذکر ہے وہ اس وائلیشن کے اوپر ہوا ہے کہ اگر ڈپٹی اسپیکر جو کچھ کرتا رہا، جو اس کا کردار تھا، وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے۔ سوال یہ اس کو سازش سے ملا ہے، اس کے اختیارات میں جو تھا اسے اختیارات کے خلاف گیا اور یہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، اور جو کام پرائم منسٹر نے کیا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیٹ کیا، جس طرح سے اس نے اس میں عمل کیا، اور جس طرح سے پریزیڈنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو مس یوز کیا، یہ بھی وائلیشن کیا۔ تو سازش ایک الگ چیز ہے۔ حبیب اکرم صاحب کی بات ٹھیک ہے، سب کی یہ بات ٹھیک ہے، آپ انکوائری کرتے رہے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے کیوں نہیں سازش کی انکوائری کی؟ ان کو کرنا چاہیے تھا، ایجنسیز کو ہائر کرنا چاہیے تھا، انٹرنیشنل اور آرگنائزیشنز کو آپ انوالو کر لیتا، اگر پاکستانی اداروں پہ آپ کو اعتبار نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں حبیب اکرم صاحب، ملائکہ بھی کوئکلی۔ حبیب صاحب، فریہ، یہ جو وائلیشن والی بات ہے، میں چونکہ قانون کا ایک طالب علم ہوں، میں تھوڑا سا اس پہ کچھ عرض کرنا چاہوں جی۔ اچھا، یہ بتائیے، یہ مجھے سمجھنا ہے کہ جو وائلیشن ہے وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کیسے کر سکتا ہے، یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی الیکٹڈ شخص کے اوپر آپ کس انداز میں، کس طریقے سے یہ الزام لگائیں گے کہ اس نے وائلیشن کی ہے کانسٹیٹیوشن کی؟
اب یہ بتائیے کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں تو میں بھی اس کا پابند ہوں کانسٹیٹیوشن کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شق کا مطلب ایک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس شق کا مطلب دوسرا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ میں کیسے، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کیسے کہیں گے کہ حبیب اکرم نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر دی ہے؟ نمبر 2 بھائی آرٹیکل 256 آپ ذرا پاکستان میں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ 1973 کے یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست 1988 کے بعد پاکستان کی واحد دفتری زبان اردو ہوگی، اس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب آج تک عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا یہ وائلیشن ہے یا کیا ہے؟ انٹرسٹنگ کوسچن ہے ہاشمی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے کانسٹیٹیوشن میں وائلیشن کا مطلب اس لیے ہے کہ آپ پہ، اس لیے آپ کی یہ تشریح ہے چونکہ آپ بڑے ہیں اور میرا یہ جرم ہے کہ اس لیے میں چھوٹا ہوں، اس طرح وائلیشن ڈیفائن کرنی ہے ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی۔ نہال ہاشمی صاحب if you can answer۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے میں آنسر کرتا ہوں کہ جب کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ہر آرٹیکل کو، جیسے حبیب اکرم صاحب نے کہا، اس کو وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشن میں جو اس کو رائٹ اینڈ پاور دیا گیا اس کے تحت ایکسرسائز کرے۔ بدقسمتی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، اسپیکر صاحب نے، پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے اس کو اپنے ثوابدید کے تحت استعمال کیا، اس کو کانسٹیٹیوشن کے بتائے ہوئے رستے اور طریقے کے تحت نہیں استعمال کیا، اور انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنے چیئرمین اور اپنے پرائم منسٹر کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن جو پروویژن دیتا ہے اس کے تحت نہیں کیا، اس لیے ان کے اوپر وائلیشن۔ اب جہاں تک رہ گیا یہ آرٹیکل 256 کی بات کی حبیب اکرم صاحب نے، بالکل ٹھیک کی۔ پاکستان کے ہر شخص پہ، ہر ادارے پہ، ہر فرد پہ یہ عائد ہوتا ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بھی لارجر کانٹیکس میں ان کا سوال سمجھے، اگر اجازت ہے۔ جواد ایس خواجہ صاحب نے تو اس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے بڑا دو ٹوک اور کلیئر رولنگ دی تھی کہ اتنے ایام کے اندر آپ نے اردو کو قومی زبان کے طور پہ ہر اداروں میں نافذ بھی کرنا ہے، اور وہ اپنے دور میں سپریم کورٹ میں اردو کو رائج کر رہے تھے اور اردو میں ساری کام کارروائی کر رہے تھے، تو یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اس والے حوالے سے جو ہے بٹ لارجر کانٹیکس میں اگر ہم ان کے سوال کو دیکھیں تو اس طرح تو ہر سٹیزن کو ہم نے پڑھانا ہے، یہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے، ہر ایک کا حق ہے علم حاصل کرنا، 28 پریویسی ہے ہر ایک کی، وہ وائلیٹ ہوتی ہے ڈیٹا لاز سے۔ انڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ پہ اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جتنے اسکول اور کالج کے ٹیچر پہ ہوتی ہے، آپ سارے لوگ پروفیسر ہیں، پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے، روایتوں کے، تو اچھی بات ہے اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور اینگل بھی، اگر اجازت ہے کیونکہ آخری 2 منٹ ہے لیٹ ملیکا کام، اس میں بھی ایک کہ آپ پارٹی ہیں یا پارشل ہیں، یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے، اس وقت واضح طور پہ پوزیشننگ نظر آ رہی ہے، سو کون انٹرپریٹ کرے گا، یہ سوال ہے حبیب اکرم صاحب کا۔ دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہماری، اور یہ تشویش ہے اور یہ استدعا تھی پہلے دن سے، کہ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا ایک کانسیپٹ ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سے استدعا ہے احتراماً کہ آپ نے دائرہ کار جو ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان کو اس رات کو بتایا گیا کہ پارلیمان نے کس طرح اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے، پاکستان کی عوام کے عوامی نمائندوں کو اور اسپیکر کو جو سوورن پارلیمان کا ہیڈ ہے اس کو بتایا گا کہ کس وقت کس طریقے سے آپ نے اپنے دائرہ اختیار کو یا نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہماری دانست نے، اس فیصلے نے، اعلیٰ عدالت کی مداخلت نے ان آرٹیکل 69 پاکستان کی ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے اور جو بیلنس ہے اداروں کے بیچ میں، اس کو خراب کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر بات کی گئی کہ سازش مختلف ہے اور یہ جو آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہے مستقل ہے، مختلف ہے۔ مجھے تو مضحکہ خیز لگتی ہے بات نہال ہاشمی صاحب، آپ نے بیرونی طاقت کے ساتھ مل کر 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے مستعفی کروایا ہے، یہ آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کہا بھی جائے، سن لیجئے سر، سن لیجئے سر بسد احترام، اگر آئین شکنی ہوئی ہے فریحہ، اگر آئین شکنی ہوئی ہے تو منتخب وزیر اعظم کو اغیار سے مل کر ہٹانے میں آئین شکنی ہوئی، یہ مختلف نہیں ہے، ہوئی تو لیگل طریقے سے ہے، ہوئی تو کانسٹیٹیوشن۔ کیا زمین فروشی سندھ ہاؤس میں زمین فروشی آئینی ہے؟
क्या आप मुदाखलत के जरिए किसी से ऑर्डर्स लेकर, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ऑर्डर लेकर 22 करोड़ अवाम के एटमी ताकत रखने वाले मुल्क, 7 लाख अफवाज वाले मुल्क को उसके वजीर आज़म को हटाना आईनी है? So ये क्वेश्चंस है, ये एम्बिग्विटी रहेगी जो हबीब अकरम साहब ने भी कहा। ऑफिस को आपने खराब किया, पाकिस्तान के पूरे निजाम को आपने खराब किया, और अब आप सुप्रीम कोर्ट पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। नहीं, हम उनके फैसले से एहतरामन फवाद चौधरी साहब ने खुलकर इतराज कर दिया है, लेकिन हम इंटरेस्टिंग डिबेट, बड़ी अहम बातें हुई है। हाशिम साहब, वक्त खत्म हो रहा है, बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये नजर आ रहा है आपके जिस एम्बिग्विटी का हमने जिक्र किया, वो एम्बिग्विटी बहरहाल अफसोस से कहना पड़ता है मौजूद है। इसको कैसे हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस पे क्या कोई मजीद मालूमात हो सकती हैं, हम खुल के ये बात अभी नहीं कर सकते। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।